السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں نے اسائنمنٹ بھی سبمٹ کروا دی ہوگی۔ جو اسائنمنٹ آپ لوگوں نے سبمٹ کروائی ہے اسی حوالے سے اسی اسائنمنٹ کو میں آج پرفارم کروں گا اور کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں سے کچھ بہتر پرفارم کر سکوں۔ ہافسٹیڈ کلچرل ڈائمینشنز کی بات ہوئی تھی اور اسی کی اسائنمنٹ آپ کو دی گئی تھی۔ بیسیکلی اگر ہم بات کریں ہافسٹیڈ کلچرل ڈائمینشنز پہ تو اٹ واز developed by the great Hofstede، اس کا نام تھا، and he suggests that the culture as a collective programming of mind distinguishing the members of one group and category of people from others۔ کلچر کہتا ہے کہ ایک کولیکٹیو بیسیکلی مائنڈ سیٹ ہے جو ڈسٹنگوش کرتا ہے مختلف لوگوں کو مختلف لوگوں سے۔ The 6 dimensions of national culture are based on extensive research done by the Professor Greet Hofstede۔ اس نے بیسکلی 6 ڈائمینشنز دی تھیں کسی بھی کلچر میں۔ یہ 6 طرح کے ڈائمینشن، یہ 6 طرح کی کریکٹرسٹکس جو ہیں پائی جاتی ہیں۔ ڈن بائی دس ریسرچ واز ڈن بائی فرسٹلی جو گریٹ ہافسٹیڈ نے ہی کی تھی، لیٹر آن ان کے ساتھ اور بھی ٹیم فیلوز بن چکے تھے۔ پروفیسر گریٹ ہافسٹیڈ ہے، گرٹ جین ہافسٹیڈ ہے، مائیکل مککوو ہے اینڈ دیئر ریسرچ ٹیمز۔ وٹ وار دیز 6 ایلیمنٹس آف کلچر یا ڈائمینشنز آف کلچر؟ نمبر 1 پاور ڈسٹینس انڈیکس ہے، نمبر 2 انڈیویژول ورسز کولیکٹیوزم ہے، نمبر 3 مسکولینٹی ورسز فیمینینٹی ہے، نمبر 4 انسرٹینٹی اوائڈنس ہے، نمبر 5 لانگ ٹرم اورینٹیشن اینڈ شارٹ ٹرم اورینٹیشن ہے، اینڈ لاسٹ ہے انڈلجنس ورسز ریسٹرینٹ۔ 1970 میں بیسکلی 60s میں یہ ریسرچ سٹارٹ ہوئی تھی اور 70 میں انہوں نے یہ فرسٹ 4 والی جو ڈائمینشنز ہیں یہ دی تھیں، انسرٹینٹی اوائڈنس ہے۔ اس کے بعد لانگ ٹرم اورینٹیشن اور انڈلجنس والی 1990 اور 2000 میں انٹروڈیوس کروائی گئی تھیں۔ فرسٹ ون کی اگر بات کریں دیٹ از پاور ڈسٹینس انڈیکس۔ اب یہاں پر آپ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ یہ کسی بھی کلچر کے اندر کوئی خصوصیت ہوتی ہیں، یہ وہ 6 خصوصیات ہیں جو کہ ہر کلچر میں پائی جاتی ہیں اور ان میں وہ 2 اقسام کی ہوتی ہیں۔ وہ دونوں اقسام یہاں پر ڈسکس کی جائیں گی۔ لائک پاور ڈسٹینس ہے تو پاور ڈسٹینس یا ہائی پاور ڈسٹینس ہوگا یا لو پاور ڈسٹینس ہوگا۔ This dimension expresses the degree to which less powerful member of the society accept that power is distributed unequally۔ پاور جو ہے بیسیکلی سوسائٹی کے اندر ان ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہوتی ہے۔ دا فنڈامنٹل ایشو ہیئر از ہاؤ سوسائٹی ہینڈلز دا انیکوالٹیز امنگ پیپل۔ یہاں پر جو بنیادی ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ انیکوالٹیز جو ہیں یہ کس طرح سے لوگوں کے درمیان پائی جاتی ہیں اور ان کو کس طرح سے ہینڈل کیا جاتا ہے۔ 2 طرح کے کلچر کے اندر پاور ڈسٹینس کے حوالے سے انڈیکس جو ہے وہ موجود ہوگا، یا تو کسی کلچر میں وہ ہائی پاور ڈسٹینس ہوگا یا وہ کسی کلچر میں لو پاور ڈسٹینس ہوگا۔ ان سوسائٹیز وچ ہائی پاور ڈسٹینس ایکسپٹ a hierarchical order in which everybody has a place and which needs no further justification۔ high power distance میں آپ کے پاس اگر ہم سینٹرلائزیشن کا ورڈ یوز کریں تو وہ بالکل ایکوریٹ ہوگا کہ لوگ جو ہیں ان کے پاس ایک پراپر ہیرارکی موجود ہوتی ہے جس میں بتایا گیا ہوتا ہے کہ کون کس کو لیڈ کر رہا ہے اور کون کس کو فالو کر رہا ہے۔ تو وہاں پر سب ایک دوسرے کے تابع ہوتے ہیں، جس طرح مینیجر کے نیچے ڈپٹی مینیجر ہے، ڈپٹی مینیجر سے نیچے اسسٹنٹ مینیجر ہے اور ان کے نیچے سٹاف ہے۔ تو یہ ایک ہائی پاور ڈسٹینس کی ایگزامپل ہے جس میں یہ سارے ترتیب میں ایک دوسرے کو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ان سوسائٹیز ود لو پاور ڈسٹینس پیپل اسٹرائیو ٹو ایکولائز دا ڈسٹریبیوشن آف پاور اینڈ ڈیمانڈ جسٹیفیکیشن
और inequalities of power. यहाँ पर लो पावर डिस्टेंस में लोगों के पास हक खुद अरादियत होता है, लोग जो हैं उनकी जो दूसरे लोगों से डिस्टेंस है वो कम होता है, इनइक्वालिटीज़ कम होती हैं. ये बेसिकली यहाँ पर बताने की उसने कोशिश की है. अगर हम इसको थर्ड वर्ल्ड कंट्री में देखें और डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखें, या आप ये कह लें कि पाकिस्तान और अमेरिका की एग्जांपल लें, तो पाकिस्तान में जो इंडेक्स है वो हाई पावर डिस्टेंस का पाया जाएगा, जबकि अमेरिका की अगर बात करें तो वहाँ पर लो पावर डिस्टेंस पाई जाएगी. कंपैरिजन कहता है कि किस तरह से इन दोनों का. हाई पावर डिस्टेंस में इनइक्वालिटीज इज कंसीडर्ड नॉर्मल पार्ट ऑफ द सोसाइटी. हाई पावर डिस्टेंस जहाँ पर होता है वहाँ पर इनइक्वालिटीज नॉर्मली कंसीडर की जाती हैं. लो पावर डिस्टेंस में इनइक्वालिटीज आर कंसीडर्ड एज रॉन्ग, इट शुड बी रिड्यूस्ड इफ पॉसिबल. इनको कम से कम करने की कोशिश की जाती है. हाई पावर डिस्टेंस में ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होती है, मतलब डिक्टेटरशिप की तरह की लीडरशिप होती है, जबकि लो पावर डिस्टेंस में डेमोक्रेटिक लीडरशिप होती है. हाई पावर डिस्टेंस में डिसाइड व्हाट इज गुड इवल डिपेंडिंग ऑन हु हैज़ पावर. जिसके पास पावर है वो जो कर रहा है उसी को पता है कि क्या सही है क्या गलत है, जबकि लो पावर डिस्टेंस में एवरी वन टॉप टू बॉटम अंडर द सेम रूल ऑफ लॉ. एक ही तरह का रूल जो है वो इस्तेमाल होता है. हाई पावर डिस्टेंस में बच्चे जो हैं वो रिस्पेक्ट सीखते हैं, जबकि लो पावर में चाइल्ड लर्न इंडिपेंडेंस, आज़ादी सीखते हैं. फिर सोसाइटी प्रेफर सेंट्रलाइजेशन. हाई पावर डिस्टेंस में सेंट्रलाइजेशन होती है, जबकि लो पावर डिस्टेंस में सोसाइटीज प्रेफर डिसेंट्रलाइजेशन. इस तरफ आपके पास सबॉर्डिनेट डू एज दे टोल्ड, वेयर सबॉर्डिनेट एक्सपेक्ट टू बी कंसल्टेड. उसमें जहाँ जैसे आपको बताया गया होता है वैसे ही करना होता है हाई पावर डिस्टेंस में, जबकि लो पावर डिस्टेंस में एक दूसरे से मुशावरत की जाती है. सबॉर्डिनेट्स आर ब्लेम्ड फॉर मिस्टेक हाई पावर डिस्टेंस में, जबकि सिस्टम इज ब्लेम्ड फॉर मिस्टेक्स लो पावर डिस्टेंस में. मोर इनकम इनक्वालिटी होती है और यहाँ पर लो इनकम इनक्वालिटी होती है. मोस्टली लोअर क्लास पीपल पाए जाते हैं हाई पावर डिस्टेंस में, और लो पावर डिस्टेंस में मिडिल क्लास जो है वो ज़्यादातर पाई जाती है. सेकंड है इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म. ये भी किसी भी कल्चर का हिस्सा होता है, या तो वहाँ पर इंडिविजुअलिज्म पाया जा रहा होता है या वहाँ पर कलेक्टिविज्म पाया जा रहा होता है. इंडिविजुअलिज्म क्या होता है? कैन बी डिफाइंड एज अ प्रेफरेंस फॉर लूजली knit social framework in which individuals are expected to take care of only themselves and their immediate families. Individualism में इनफरादी जो है वो ताकत पाई जा रही होती है. हर पर्सन जो है वो अपना आप या अपनी इमीडिएट फैमिली को देख रहा होता है, इससे ज़्यादा उसकी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती. सोशल नेट जो है, सोशल माशरती जो ताना बाना जुड़ा होता है वो लूज होता है इसमें, जबकि इसके रिवर्स जो है दूसरा कोलेक्टिविज्म पाया जा रहा होता है. रिप्रेजेंट आर प्रेफरेंस फॉर टाइटली नेट फ्रेमवर्क्स इन सोसाइटी. यहाँ पर सोशल सोसाइटी जो है वो एक कह सकते हैं कि मजबूती से एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है. इन विच इंडिविजुअल कैन एक्सपेक्ट देयर रिलेटिव्स और मेंबर्स ऑफ द पर्टिकुलर इन ग्रुप. यहाँ पर जिस तरह हमारे यहाँ हम लोग इमीडिएट फैमिली को ही नहीं बल्कि अपने साथ बहन भाई, अपने वालदैन, अपने रिश्तेदारों को भी साथ हुकअप रखते हैं थ्रू आउट द लाइफ. ये कलेक्टिविज्म, हमारा माशरा कलेक्टिविज्म की एक एग्जांपल है, जबकि अमेरिका जो है वो इंडिविजुअलिज्म की एक एग्जांपल है. इनका कंपैरिजन करें तो इंडिविजुअलिज्म में आई पाया जाता है और कलेक्टिविज्म में वी पाया जाता है. Individualism classified as individual by their own particular characteristics. वहाँ पर क्लासिफिकेशन जो है अपनी इंडिविजुअल की पाई जाती है, जबकि कलेक्टिविज्म में ग्रुप की बात पाई जाती है. इंडिविजुअल में टास्क पहले रखा जाता है, कलेक्टिविज्म में रिलेशनशिप पहले रखा जाता है.
انڈیویجول میں لو کانٹیکسٹ کمیونیکیشن ہوتی ہے جبکہ کلیکٹیوزم میں ہائی کانٹیکسٹ کمیونیکیشن ہوتی ہے. سیلف ایکچولائزیشن از الٹیمیٹ گول ان انڈیویجولزم whereas ہارمنی ان سوسائٹی از الٹیمیٹ گول. مطلب کہ انڈیویجولزم میں اپنی جو ایکچولائزیشن ہے اس پہ زیادہ تر فوکس رکھا جاتا ہے جبکہ کلیکٹیوزم میں سب کی جو پیس ہے سب کی سکسیس جو ہے اس کو فوکس رکھا جاتا ہے. whether countries tend to be more individualistic wealthier countries tend to be more individualistic. جو امیر ممالک ہیں وہ زیادہ انڈیویجولسٹک اپروچ رکھتے ہیں جبکہ پور کنٹریز جو ہیں وہ کلیکٹیوسٹ اپروچ رکھتے ہیں. مور پریس فریڈم انڈیویجولزم میں فریڈم زیادہ ہوتی ہے جبکہ دوسری طرف کم ہوتی ہے. ہائی ڈائیورس ریٹ ہوتا ہے انڈیویجولزم میں اور لوور ڈائیورس ریٹ ہوتا ہے کلیکٹیوزم میں. فاسٹر پیس آف لائف انڈیویجولزم میں زندگی کی رفتار تیز ہوتی ہے جبکہ کلیکٹیوزم میں زندگی کی رفتار کم ہوتی ہے. تھرڈ پوائنٹ آتا ہے مسکولینٹی ورسز فیمینینٹی. یہ بیسیکلی یہاں پر وہ یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ مسکولینٹی اور فیمینینٹی میل یا فیمیل کی بات نہیں ہو رہی. مسکولینٹی سائڈ آف دس ڈائمینشن ریپرزینٹ پریفرنس ان دا سوسائٹی فار اچیومنٹ. مسکولینٹی جو ہے وہ پریفرنس کیا ہے سوسائٹی میں کہ وہ کتنا اچیو کرتے ہیں, ہیروئزم کتنا ہے ان میں, اسرٹیونیس کتنی ہے, مٹیریل ریوارڈز فار سکسیس ریوارڈز کو کتنا اپروچ کر رہے ہیں, سکسیس کے پیچھے کتنا بھاگ رہے ہیں. یہ مسکولینٹی انڈیکس ہے. ان مسکولین کلچر ڈفرینس بٹوین جینڈر رولز آر مور ریجڈ. جو جینڈر رولز ہیں وہ زیادہ سخت پائے جاتے ہیں مسکولین کلچر میں ایز کمپیئر ٹو اپوزٹ. فیمینینٹی اسٹینڈس فار پریفرنس فار کوآپریشن, موڈیسٹی, کیئرنگ فار ویک اینڈ ایکوالٹی آف لائف. جبکہ فیمینینٹی والے کلچر میں پریفرنس جو ہے وہ کوآپریشن کو دی جاتی ہے جبکہ کوئی رول جو ہیں وہ جینڈر بیسڈ نہیں پہلے سے بتائے گئے ہوتے کہ جی یہ کام مردوں نے ہی کرنا ہے اور یہ کام عورتوں نے ہی کرنا ہے. اس طرح کا نہیں ہوتا فیمینینٹی انڈیکس میں. ان فیمینن کلچرز ڈفرینس بٹوین جینڈر رولز آر لیس ریجڈ. اس میں ڈفرینس آف رولز جو ہے وہ کم سخت ہوتے ہیں یا ریجڈنس ان میں کم پائی جاتی ہے. مسکولینٹی انڈیکس والے ٹف ہوتے ہیں, لاجیکل ہوتے ہیں, اگریسو ہوتے ہیں, ورلڈلی اینڈ کرول ہوتے ہیں. یہ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں. فیمینینٹی والے لوگ جو ہیں وہ جینٹل ہوتے ہیں, ایموشنل ہوتے ہیں, کام ہوتے ہیں, ہوم اورینٹیڈ اینڈ کائنڈ ہوتے ہیں. People dizzy in the weak, whereas on the femininity index, they have sympathy for weak. مسکولینٹی میں بیسیکلی لوگ جو ہیں جب کمزوری کا شکار ہوتے ہیں تو وہ ڈیزی فیل کرتے ہیں, مطلب کہ چکرا جاتے ہیں یا وہ انکمفرٹیبل فیل کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ آپ کے فیمینینٹی والے سیمپتھی جو ہے اس میں چلے جاتے ہیں جب وہ کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں کسی کام میں یا کسی ایموشنل ویکنس کا جب شکار ہوتے ہیں. مسکولینٹی میں گرلز کرائے بٹ بوائز شوڈ ناٹ کرائے. لڑکیاں روتی ہیں لڑکے نہیں روتے. اینڈ بوائز فائٹ بٹ گرلز شوڈ ناٹ فائٹ. یہ مسکولینٹی کا انڈیکس ہے کہ لڑکے لڑائی کرتے ہیں لڑکیاں لڑائی نہیں کرتی. بوتھ بوائز اینڈ گرلز میں کرائے بٹ نیدر شوڈ فائٹ. یہ فیمینینٹی میں لڑکے لڑکیاں دونوں رو سکتے ہیں لیکن یہ لڑتے نہیں ہیں. پھر sex is the only concern as a man is a subject and woman is a object. عورت اور مرد کا ریلیشن شپ جو ہے وہ صرف اس حد تک محدود ہوتا ہے. whereas on the other hand femininity concerned as a way of couple to make a healthier relationship. وہاں پر رشتہ جو ہے اس کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے ریلیشن شپس جو ہیں وہ قائم کیے جاتے ہیں. اس طرف آئیں دوبارہ تو مور الٹریسی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے فیمینینٹی میں, لیس الٹریسی ہوتی ہے. مینی پیپل لیو بلو پاورٹی لائن ان مسکولینٹی, مینی پیپل لیو ابو پاورٹی لائن. لیس ایڈ کنزمپشن آن پور. مسکولینٹی میں غریبوں کو جو ہے وہ ایڈ کم ملتی ہے.
جبکہ فیمینٹی میں مور ایڈ کنزمپشن آن پور. پاورٹی از بلیمڈ آن لیزینس. پاورٹی جو ہے وہ لیزینس کے لیے بلیم کی جاتی ہے. پاورٹی از بلیمڈ آن بیڈ لک. فیمینٹی میں بیڈ لک اس کو تصور کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی پور ہے. اونلی مین شاپ ان مارکیٹ. مرد ہی مارکیٹ میں جا سکتے ہیں جبکہ دوسری طرف برتھ اور رول دونوں جا سکتے ہیں. سیلری از مور امپورٹنٹ ہوتی ہے مسکولینٹی میں جبکہ لیئر از مور امپورٹنٹ ان دا فیمینٹی. لیئر مینس کہ آپ اپنے کام کو انجوائے کس طرح انجوائے کرتے ہیں یا نہیں. سیلری کو آپ ملحوظ خاطر نہیں رکھتے. ٹین ٹو دا شارٹر ویکیشنز. یہ شارٹر ویکیشنز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جبکہ فیمینٹی والے لانگر ویکیشنز کو مد نظر رکھتے ہیں. نیکسٹ ہے انسرٹینٹی اوائڈنس انڈیکس. The uncertainty avoidance dimension expresses the degree to which the members of the society feel uncomfortable when uncertainty and ambiguity. یہ اس ڈگری کو ریپرزینٹ کرتی ہے کہ جب کوئی غیر یقینی حالات بنتے ہیں تو لوگ اس کو کس طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں. وہ دو طرح سے رسپونڈ کر سکتے ہیں. یا تو وہ اسٹرانگ انسرٹینٹی اوائڈنس کریں گے یا وہ ویک انسرٹینٹی اوائڈنس کریں گے. کنٹریز ایگزیبٹنگ اسٹرانگ uncertainty avoidance index maintain rigid codes of belief. ان کے rigid ہوتے ہیں, سخت ہوتے ہیں code of belief. ان کے جو belief system ہیں وہ زیادہ سخت ہوتے ہیں, ان میں flexibility نہیں پائی جاتی. اینڈ behavior اور ان کے رویے بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں. اور intolerant نا قابل ٹالریٹ مطلب ٹالریٹ نہیں کر سکتے, یہ صبر نہیں کر سکتے. اینڈ آف ان آرتھوڈاکس بیہیویئر اینڈ آئیڈیاز. کچھ اس طرح کے بیہیویئرس جو کہ یہ ان کے بلیف کے خلاف جاتے ہیں, آئیڈیاز ان کے بلیفس کے خلاف جاتے ہیں, تو ان کو یہ ٹالریٹ نہیں کرتے. دوسری طرف ویک انسرٹینٹی اوائڈنس ہے. سوسائٹی مینٹین مور ریلیکس ایٹیچیوڈ. اس میں لوگ جو ہیں ریلیکس ایٹیچیوڈ رکھتے ہیں. ان وچ پریکٹس کاؤنٹ مور دین پرنسپلس. پریکٹس جو ہے وہ زیادہ اہم ہوتی ہے اصولوں سے. اسٹرانگ انسرٹینٹی اوائڈنس یا انسرٹینٹی اوائڈنس ہے ایک طرف, اور دوسری طرف انسرٹینٹی ایکسیپٹنس ہے. اب اس میں بھی اگر امریکہ اور پاکستان کی اگزامپل لیں تو امریکن وڈ بی کنسیڈرڈ ایز اے انسرٹینٹی ایکسیپٹنس, اور پاکستان جو ہے انسرٹینٹی اوائڈنس جو ہے اس میں شمار ہوگا. انسرٹینٹی اوائڈنس مور اسٹریس اینڈ انزائٹی ہوگی اس معاشرے میں جہاں پہ انسرٹینٹی کو اوائڈ کیا جاتا ہے. دوسری طرف لیس اسٹریس اور انزائٹی ہوتی ہے. فیلنگ وٹ از ڈفرینٹ. انزائٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خود سے اپنے لیے پریشانی جو ہے وہ ڈھونڈ کے رکھتے ہیں. مطلب ہر وقت پریشان رہنا, جو کام ہوئے نہیں ہیں ابھی زندگی میں ان کے بارے میں سوچ سوچ کے وہم بیسیکلی پال لینا انزائٹی کا مطلب ہوتا ہے. نیکسٹ, فیلنگ وٹ از ڈفرینٹ از ڈینجرس. ڈفرینٹ جو ہے اس کو ڈینجرس تصور کیا جاتا ہے, جبکہ دوسری طرف کیوریس. لوگ خود سے انتظار میں ہوتے ہیں, کیوریس ہوتے ہیں کہ کب ڈفرینس آئے گا یا چینج آئے گی. نیڈ رولز ایون اف دے آر امپریکٹیکل اور نیور پریکٹس. ان کو ہمیشہ رولز کی ضرورت ہوتی ہے چاہے وہ رولز جو ہیں وہ امپریکٹیکل ہی کیوں نہ ہوں یا کبھی پریکٹس ہی نہ کیے ہوں. دوسری طرف لوگوں کو ڈونٹ لائک رولز اور نیڈ فیور رولز. ان کو رولز اتنے پسند نہیں ہوتے یا تھوڑے رولز کی ضرورت ہوتی ہے. مے بی سم ٹائم بروک ان کیس آف نیسیسٹی, اور وہاں پر ضرورت کے مطابق رول کو توڑ بھی دیا جاتا ہے. بلیف ان فارملائزیشن. یہاں پر فارملائزیشن کو زیادہ ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے, جبکہ دوسری طرف بلیو ان ڈی ریگولیشن میں زیادہ یقین رکھا جاتا ہے. اڈاپٹیڈ انوویشن رادر سلولی اور کیئرفلی. انوویشن کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے, انوویشن کی طرف خود سے نہیں جایا جاتا. کسی نے کچھ انوویٹ کر لیا تو اس کو کاپی کیا جا رہا ہے یا اڈاپٹ کیا جا رہا ہے, جبکہ ٹیکن لیس ٹائم ٹو اڈاپٹ. یہاں پر اڈاپٹ کو لیس ٹائم میں اڈاپشن کی طرف جاتے ہیں یا یہ خود انوویٹو ہوتے ہیں. پیپل ٹینڈ ٹو اسٹے ان دا سیم جاب ایز لانگ ایز دے کین اوائڈ انسرٹینٹی. لوگ ایک جاب میں گھستے ہیں تو سالوں سال اسی جاب کو اختیار کیے رکھتے ہیں, دوسری جاب کے لیے اس لیے نہیں جاتے صرف کہ وہاں پر انسرٹینٹی کو فیس کرنا پڑے گا.
جبکہ اس طرف آپ کے لوگ جو ہیں وہ ایزیلی چینج جاب کرتے ہیں. یہاں پر لوگ جو ہیں افریڈ آف پیپل ہو لک اور بیہیو ڈفرینٹ اور کم فرام ایلسویئر. یہاں پر لوگ جو ہیں دوسرے لوگ جو بیہیو دوسری طرح سے کر رہے ہیں ان سے ڈر جاتے ہیں، یا دوسری جگہوں سے آئے ہیں تو ان سے لوگ ڈر جاتے ہیں. جبکہ دوسری جگہ مور ٹالرنس ٹورڈ پیپل ہو آر ڈفرینٹ، جو لوگ ڈفرینٹ ہیں ان کے لیے زیادہ ٹالرنس پائی جاتی ہے. پیپل ڈرائیو فاسٹر اینڈ مور الکوہلزم. جہاں پر انسرٹینٹی اوائڈنس جو ہے اسٹرانگ ہوتی ہے، وہاں پر لوگ جو ہیں وہ زیادہ تیز گاڑیاں چلاتے ہیں اور الکوہل زیادہ استعمال کرتے ہیں. جبکہ ایکسیپٹنس جہاں پر پائی جاتی ہے وہاں پر پیپل ڈرائیو سلور اینڈ لیس الکوہلزم. پیپل آلویز کیری آئیڈینٹی کارڈ. جہاں پر اوائڈنس ہوتی ہے وہاں پر آئیڈینٹی کارڈ ہمیشہ لوگ اپنے ساتھ رکھتے ہیں. جبکہ ایکسیپٹنس جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر آئیڈینٹی کارڈ جو ہے اتنا ضروری نہیں ہوتا. ویلدی کنٹریز ٹینڈ ٹو بی پرسیو مور کرپٹ. اگر انسرٹینٹی اوائڈنس والے لوگ جو ہیں وہ امیر ہیں تو وہ کرپٹ زیادہ پائے جاتے ہیں، جبکہ دوسری طرف لوگ جو ہیں وہ لیس کرپٹ ہوتے ہیں. کلیننیس اینڈ پیورٹی آر مور امپورٹنٹ ان مارکیٹنگ. یہاں پر انسرٹینٹی اوائڈنس میں کلیننیس، صفائی اور خالص چیزوں پر زیادہ مارکیٹنگ کی جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف کنزیومر کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے بائی کنوینئنس اور ایزی پروڈکٹس از مور امپورٹنٹ ان مارکیٹنگ. نیکسٹ ڈائمینشن ہے لانگ ٹرم اورینٹیشن اینڈ شارٹ ٹرم اورینٹیشن. Those with culture which score high long-term orientation, on the other hand, take a more pragmatic approach. They encourage thrift and effort in the modern education as a way to prepare for future. یہاں پر لوگ جو ہیں جو لانگ ٹرم اورینٹیشن پہ بلیو رکھتے ہیں، یہ لوگ حقیقت پسندی پہ بیسیکلی یہ لوگ حقیقت پسند ہوتے ہیں، پریگمیٹک اپروچ رکھتے ہیں. دو طرح کی اپروچز ہوتی ہیں، پریگمیٹک ہوتی ہے، آئیڈیلسٹک اپروچ ہوتی ہے. پریگمیٹک میں لوگ جو ہیں وہ حقیقت پسندی اور بیسیکلی آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیوچر کے اوپر زیادہ ان کا آسپیکٹ ہوتا ہے، ان کی نظر ہوتی ہے. دوسری طرف جو لوگ ہوتے ہیں وہ نارمیٹیو یا شارٹ ٹرم اورینٹیشن ہوتے ہیں. پریفر مینٹین ٹائم آنر ٹریڈیشنز اینڈ نارمز وائل ویونگ اے سوسائٹل چینج ود سسپیشن. سوسائٹل چینج جو ہے اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اپنے نارمز اور بلیفس کے اوپر زیادہ ان کا فوکس ہوتا ہے. لانگ ٹرم اورینٹیشن اور شارٹ ٹرم اورینٹیشن میں کمپیریزن. پریزرونس ان اچیونگ ریزلٹس. آپ اچیو رزلٹ کے اوپر زیادہ فوکس نہیں ہوتے، پریزرو کر رہے ہوتے ہیں اس کو. دوسری شارٹ ٹرم جو ہوتا ہے کوئک ریزلٹس کے اوپر زیادہ فوکس ہوتا ہے، جلدی جلدی سے کام ہو جائے. وٹ از گڈ اینڈ ایول ڈپینڈز اپون دا سرکمسٹانسز. لانگ ٹرم میں جو اچھا اور برا ہے وہ حالات کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے، جبکہ اچھا اور برا ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے یونیورسل گائیڈ لائن پہ. جو آپ کے پاس گائیڈ لائن، جو آپ کے بلیف سسٹم ہیں اس کے مطابق جو غلط ہے وہ غلط پایا جائے گا، جو صحیح ہے وہ صحیح پایا جائے گا. لرن فرام ادر کنٹریز. لانگ ٹرم والے ایک دوسرے ممالک سے سیکھتے ہیں، جبکہ شارٹ ٹرم والے پراؤڈ ٹو ہیو اور اون کنٹری، وہ اپنے ملک کی ٹریڈیشنز پہ زیادہ فوکس ہوتے ہیں. ٹریڈیشنز کین بی چینج. یہاں پر ٹریڈیشنز چینج ہو سکتی ہیں. دوسری طرف ٹریڈیشنز جو ہیں وہ بیسیکلی سیکروسکینٹ کنسیڈر کی جاتی ہیں، وہ آپ کے لیے پرنسپلز کے طور پہ ہوتی ہیں آپ کی، جن کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے. امپورٹنٹ فار ریزالونگ پرابلم ان کامن سینس اینڈ سرٹنلی چوزنگ دا مڈل وے. ریزالو پرابلم کرتے ہیں، کچھ درمیانی راستہ نکالتے ہیں. امپورٹنٹ فار ریزالونگ پرابلم فنڈامنٹلزم. فنڈامنٹلزم جو ہے اس کو بیسک رکھتے ہیں، یا ریلیجیس کو یا پولیٹیکل آئیڈیالوجی
کو یا فنڈامنٹلزم کو وہ بیس رکھتے ہوئے جو بھی پرابلم ہے اس کو سلوشن کرتے ہیں، کچھ درمیان کا راستہ وہ نہیں اختیار کرتے۔ لارجر سیونگ پورٹ اینڈ فنڈز اویلیبل فار انویسٹمنٹ، یہاں پر سیونگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ شارٹ ٹرم میں اسمالر سیونگ کوٹ ہوتی ہیں، فنڈز اویلیبل فار انویسٹمنٹ۔ پریفر فیملی بزنس اینڈ ریئل اسٹیٹ لانگ ٹرم میں، جبکہ پریفر شیئرز اینڈ میوچل فنڈز، یہاں پر انویسٹمنٹ جو ہے وہ شیئرز میں یا میوچل فنڈ مطلب کہ سیکیورڈ انویسٹمنٹ کی جاتی ہے یہاں پر۔ دوسری طرف فاسٹ اکنامیکلی ڈیولپمنٹ آف پور کنٹریز، ڈیولپمنٹ جو پور کنٹریز کی ہے وہ تیز ہوتی ہے، یہاں پر سلو ہوتی ہے۔ انڈلجنس اینڈ ریسٹرینٹ، Indulgence stands for society that allows relatively free gratification of basic and natural human desires related to enjoying life and having fun۔ مطلب کہ یہ ایسی سوسائٹی یا ایسے کلچر کی انڈلجنس جو ہے وہ اپروچ ہے جہاں پر لوگ جو ہیں وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتے وقت بے خوف و خطر انجوائے کرتے ہیں، اس کو خوش کرتے ہیں، یا جو بھی آپ کی فیلنگ ہے اس کو ایکسپریس کر دیتے ہیں بغیر کسی رکاوٹ کے۔ جبکہ ریسٹرینٹ میں اسٹینڈس فار اے سوسائٹی دیٹ سپریسز گریٹیفیکیشن، جہاں پر آپ کی گریٹیفیکیشن جو ہے، آپ کی خوشی جو ہے اس کو سپریس کیا جاتا ہے، آف نیڈز اینڈ ریگولیٹ اٹ مینس بائی دا اسٹرکٹ سوشل نام، آپ نے اپنے سوشل نام کے مطابق ہی ایکٹ کرنا ہے، آپ اپنی خوشی کو آن دا اسپاٹ انجوائے اس طرح سے نہیں کر سکتے جس طرح سے ہونا چاہیے۔ انڈلجنس مور ہیلدیئر اینڈ ہیپیئر، لوگ جو اپنی خوشی کو جیسے چاہیں خوشی کو سیلیبریٹ کریں وہ لوگ زیادہ خوش ہوتے ہیں، ہیپی ہوتے ہیں اور صحت مند ہوتے ہیں۔ یہاں پر جو اپنی خوشی کو دبا لیں یا اس کو انجوائے نہ کر سکیں، سیلیبریٹ نہ کر سکیں، یہ لوگ کم صحت مند اور کم خوش ہوتے ہیں۔ سوسائٹیز ہیو لیئر ایتھکس، انڈلجنس میں لوگوں کے پاس لیئر ایتھکس موجود ہوتے ہیں۔ لیئر ایتھکس مطلب کہ آپ نے اپنے آپ کی انجوائمنٹ جو ہے اس کے لیے ایتھکس موجود ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا ٹائم ہے، ہم نے اس میں کس طرح سے انجوائے کرنا ہے۔ جبکہ ریسٹرینٹ میں سوسائٹیز ہیو ورک ایتھکس، وہاں پر صرف کام کرنے کے ایتھکس پائے جاتے ہیں۔ یہاں پر آپٹیمسٹک اپروچ پائی جاتی ہے، مطلب پازیٹیو اپروچ ہوتی ہے، ریسٹرینٹ میں پیسیمسٹک ہوتی ہے اپروچ۔ ایکسٹروورڈ سوسائٹیز ہوتی ہیں، مطلب اندر سے باہر کھول کھول کر بیان کرنے والے۔ انٹروورڈ سوسائٹیز ہوتی ہیں جو کہ اپنے اندر ہی سمٹی ہوتی ہیں۔ پارٹیسپیٹ ایکٹیولی ان اسپورٹس، یہ لوگ اسپورٹس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، یہ لیس ایکٹیو پارٹیسپیشن ان اسپورٹس ہوتی ہے۔ لیس مورل ڈسپلن ہوتے ہیں، انڈلجنس میں مورل ڈسپلنس کم ہوتے ہیں، یہاں پر اسٹرکٹ مورل ڈسپلنز ہوتے ہیں۔ ہائر کرائم ریٹ بٹ اسمالر پولیس فورسز، یہاں پر کرائم ریٹ جو ہیں وہ ہائی ہوتے ہیں لیکن پولیس فورس کم پائی جا رہی ہوتی ہے، جبکہ ریسٹرینٹ میں لوور کرائم ریٹس بٹ لارجر پولیس فورسز ہوتی ہیں۔ ہائر برتھ ریٹس ہوتی ہیں ان ایجوکیٹڈ پاپولیشن انڈلجنس میں، جبکہ یہاں پر لوور برتھ ریٹس ان ایجوکیٹڈ پاپولیشن ہوتی ہے۔ مور اوبیس پیپل، فیٹ موٹے ہوتے ہیں لوگ ویلدیئر کنٹریز کے، یہاں پر کم موٹے لوگ ہوتے ہیں ویلدیئر کنٹریز میں۔ تو یہ آپ کی بیسیکلی کلچرل ڈائمینشن تھی جو کہ ہافسٹیڈ نے بیان کی۔ اس حوالے سے کوئی بھی آپ کو اگر سمجھ نہیں آئی کوئی چیز تو مجھ سے آپ اپنے پاس کویشچن نوٹ کر لیں، یا اسی لیکچر کو جب میں آن لائن کروں گا تو اس کے نیچے کمنٹ باکس ہوتا ہے، اس میں اس کو نوٹ لکھتے ہیں تو میں اس کو وہاں پر آنسر کروں گا، وہاں پر آنسر لکھا ہوا ہوگا، سارے پڑھ سکیں گے۔ اور جو بھی آپ کو کویشچنز اس حوالے سے ہیں یا اس سے پیچھے والے لیکچرز کے حوالے سے اپنے پاس نوٹ کر لیں، ہم آنے والے 1-2 دن میں کویشچن آنسر سیشن کریں گے جس میں تمام تر چیزوں کو بیان کیا جائے گا۔ اپنے کلاس فیلوز جو آپ کے ابھی تک گوگل کلاس روم میں جوائن نہیں کر سکے ان کو جوائن کریں، اسپیشلی اس پہ خصوصی توجہ دیں تاکہ وہ لوگ گوگل کلاس روم کو جوائن کریں اور ہم مڈ ٹرم جو ہے وہ اچھے طریقے سے کنڈکٹ کروا سکیں۔ میرا پروگرام یہی ہے کہ مڈ ٹرم جو ہے گوگل کلاس روم پہ ہی کنڈکٹ کرواؤں، جس طرح آپ لوگ اسائنمنٹ دے رہے ہیں اسی طرح اس پہ وہ
ایم سی کیوز کا ارادہ ہے کہ ایم سی کیوز کی صورت میں آپ سے کوئز لے لیا جائے. تو اس کے لیے آپ سب کو گوگل کلاس روم میں ہونا لازمی ہے. آپ کے مڈ ٹرم جو ہیں وہ انشاءاللہ جو جیسے ڈیٹ شیٹ آپ کو ملی ہے، جو ٹائم اس پہ دیا گیا، جو ڈیٹ دی گئی ہے، اس کے مطابق ہی کنڈکٹ کروائے جائیں گے. تو اس کے یہ پڑھانے کا بیسیکلی کلچرل ڈائمینشنز کا مطلب یہ تھا کہ نیکسٹ چیپٹر ہم نے کلچر کا پڑھنا ہے، تو تاکہ آپ کو اس کے حوالے سے کافی نو ہاؤ ہو، اس میں بھی اندر یہ کافی ڈسکشن ہوگی اس حوالے سے. تو میں آج نہیں تو کل انشاءاللہ دوسرا لیکچر جو ہمارا چیپٹر ہے کلچر کے حوالے سے اس کو بھی اپلوڈ کر دوں گا. تو آپ لوگ اس کو بھی دیکھ لیجئے گا اور کوشش کریں کہ تمام تر کوشچن جو ہیں ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیں اور نیکسٹ اپ کمنگ کوشچن آنسر سیشنز میں اس کو ڈسکس کر لیں. اپنا خیال رکھیے گا اور پیپرز کی تیاری اچھے طریقے سے کریں. السلام علیکم.